لوگ ہیں آپ کہیں گے کہ نہیں جی اس میں تو کچھ اختلاف بھی ہے امت کے علماء کے مابین کہ پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا یا پہلے کلمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا یا پہلے کلمہ آپ کے غلام زید ابن حارثہ نے پڑھا یا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا. اس میں تو اختلاف ہے. کچھ حضرت علی کے قائل ہیں, کچھ حضرت خدیجہ کے قائل ہیں, کچھ زید ابن حارثہ کے قائل ہیں. مجھے بھی پتہ ہے اس اختلاف کا, مجھ سے یہ مخفی نہیں. اسے حل کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور مزہ ہی آ گیا, بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو حل کر دی. امام صاحب کہتے ہیں اس میں لڑنے مرنے جھگڑنے مناظرے کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں حل کر دیتا, تطبیق دے دیتا ہوں. تطبیق دینا ہے یعنی مطابقت پیدا کر دینا, ایسا معنی کر دینا کہ چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو جائیں, صحیح. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ, بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی, غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ, اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر. اب چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو گئے, صحیح ہو گئے. امام صاحب نے ایسا مانا کر دیا. میں بڑا کم علم سا آدمی ہوں, کم فہم سا آدمی ہوں, نالائق سا آدمی ہوں. ایک بات میں کہا کرتا ہوں, اگر آپ کو پسند آ جائے وہ بندیالوی اچھی بات کہے گی تو پھر آپ میری تائید کر دیں گے, لیکن آپ نے غور سے میری بات کو سننا ہے, اس کی تہ میں آپ نے اترنا ہے. میں کہتا ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا, ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا, ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا, ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا, ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا, ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا. یہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی. مسئلہ یہ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی. 6 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے, 6 سال کا بچہ مشورہ دے سکتا ہے, بولتے کہ نہیں, دشمن کو ہٹا سکتا ہے. عورت باہر کے معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتی, عرب کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے. ادھر 38 سال کا جوان ابو بکر ہے, مکے میں کپڑے کی 4 دکانیں, شادی شدہ ہے, بال بچے دار ہے, پریوں آدمی ہے. اس کے کلمہ پڑھنے سے میرے نبی کی پیٹھ مضبوط ہو. کیسے مضبوط ہوئی؟ ہمارے یہ جو ہم اپنے درس نظامی میں گرامر پڑھاتے ہیں جس کو ہم صرف ناو کہتے ہیں, صرف ناو یعنی صیغوں کی پہچان, پھر ان 2 لفظوں کو جوڑنا. اس میں ہماری ایک اصطلاح ہے, ایک فعل لازم ہوتا ہے, ایک فعل متعدی ہوتا ہے. ہوں میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا, وہ بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے. بہن جی میں لگا رہا ہوں. ایک فعل لازم ہوتا ہے, ایک فعل متعدی ہوتا ہے. اب میں سمجھاؤں گا تو متعدی کا آپ کو سمجھ آ جائے گا. سارے صحابہ کا ایمان لازم تھا, ابو بکر کا ایمان متعدی تھا. بہی معنی کس معنی میں متعدی تھا؟ ابو بکر کلمہ پڑھنے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھا, یہ باہر نکلا, حضرت عثمان نو نار رلا کے لے آئے. یہ متعدی. پھر باہر نکلا, حضرت طلحہ نو نال لے آئے. پھر گیا حضرت زبیر کو لے آئے. پھر گیا عبد الرحمن ابن عوف کو لے آئے.
جن 10 صحابہ کو میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، نام لے کے، ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی تحریک پر مومن بنے تھے۔ نبوت دی کمر کے ہو گئی، اب نبوت کی کمر مضبوط ہو رہی ہے۔ عثمان آ گیا، طلحہ آ گیا، زبیر آ گیا، عبد الرحمن ابن عوف آ گیا، اور یہ ساری کوششیں کس کی ہے؟ سیدنا صدیق۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دوں گا، یہ دوسری وجہ ایک پیش کرنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی کے سامنے جب دعوت توحید کو پیش کیا، اس نے قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی؟ یہ ہے مسئلہ۔ دن لگا دیا، 2 دن لگا دیے، ہفتہ لگا دیا، سوچوں گا، مشورہ کروں گا، یا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امت۔ پھر میرے نبی پر بڑے احسان کیے تھے۔ میرے نبی نے اپنی آخری خطبے میں کہا تھا، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیے ہیں تو وہ ابو بکر ہے۔ نبی پاک اقرار کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی لوگوں کو تبرہ کرتے ہوئے، حیا نہیں آتی۔ اس ابو بکر کے اس کے ایمان پر شک ہو رہا ہے۔ زندگی کے آخری خطبے میں کہتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ پر احسان اگر کسی نے کیے ہیں ابو بکر ہے، میں نے ہر کسی کے احسانوں کے بدلے اتار دیے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، خدا قیامت کے دن خود اتارے، اللہ قیامت کے دن خود اتارے گا۔ جتنے ابو بکر نے